پوچھنا یہ تھا کہ خلا بمنزلہ طلاق تو نہیں ہے؟ اچھا جی، یہ تو اطلاع ہو گئی آپ کی طرف سے مجھے. یہ تنسیخ نکاح ہے قاضی کی طرف سے. چلیے، یہ بھی آپ نے ہمیں اطلاع دے دی. اطلاع اور استفہام میں فرق ہے نا جی. اس عورت کے لیے جس کا شوہر اسے بوجوہ طلاق نہ دے رہا ہو. یہ نہ کیسا لکھا ہے؟ یہ کے ساتھ آتا ہے کہ الف کے ساتھ؟ بلکہ اس کا منشا عورت کو اس کے حقوق پورے کیے بغیر بغرض اذیت لسانی باندھ کر رکھنا ہو تو بعد از خلا اس کی عدت بھی ایک طلاق یافتہ عورت والی ہی ہوگی. گزارش یہ ہے کہ شریعت کے مطابق. نسیم صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کا سوال بہت عمومی ہے. یہ طے کرنا پڑے گا کہ وہ خلا کیوں لے رہی ہیں. تنسیخ نکاح کا جو مقدمہ ہوتا ہے نا، تو قاضی وہ عدالت میں فسخ نکاح کا حکم دے گا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کس بنا پر؟ اگر وہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہو جو عورت نے گھڑا ہے، الزام لگائے ہیں، شوہر ان سے برات کا اظہار کرتا ہے، تو کیسے تنسیخ نکاح ہو جائے گی؟ اللہ کی بات یاد نہیں ہے؟ اللہ نے نکاح کو کہا ہے میثاقاً غلیظا. یہ بہت پکا عہد و پیمان ہے جو تم اللہ کے نام پہ باندھ رہے ہو. اس پکے عہد و پیمان کو بچوں کا کھیل بنا لینا یہ ٹھیک ہے؟ خدا کا خوف ہے یا نہیں؟ مرنا ہے کہ نہیں؟ اللہ پوچھے گا کہ جس چیز کو میں نے کہا تھا کہ بہت پختہ عہد ہے ایک عورت اور مرد کے درمیان، تم نے ڈراموں میں لا کے اسے بچوں کا کھیل بنایا تھا، انہیں کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے. دعائیں کرو اللہ ہدایت دے. اللہ تعالیٰ ان ظالموں اور دین کا مذاق اڑانے والوں کا بیڑا غرق کیوں نہ کر دے، ہماری جان چھٹے اس عذاب سے، اس جبر کے نظام سے اور اس ظلم کے نظام سے. تنسیخ نکاح کی شرائط ہوں گی نا جی، کچھ وہ شرائط ہوں، اور تنسیخ نکاح طلاق بائن کے حکم میں ہے، تو اس کے بعد وہ عدت گزارے گی. لیکن اتنا آپ نے جنرل کویسچن پوچھا ہے، اس میں آپ یہ دیکھیے کہ وہ عورت واقعی اس کی کمپلینٹس درست ہیں کیا، اس کی بات درست ہے کیا، اس بات پہ تنسیخ نکاح شریعت قرار دیتی ہے یا نہیں قرار دیتی. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تنسیخ نکاح کو اتنا آسان نہیں رکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آتی تھیں اور اپنے شوہروں کی شکایت کرتی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کو کہتے تھے اس سے طلاق دو. یہ نہیں ملے گا کہ آپ نے فرمایا کہ نکاح ٹوٹ گیا، نہ. ایک خاتون حاضر ہوئی تھی. پھندنا سمجھتے ہو؟ یہ بہاولپور ملتان میں خواتین کے لیے جو چادریں بناتے ہیں اس پہ پھندنے لگاتے ہیں نا، ایسے معمولی سا پھول ہوتا ہے. اس سے فجر کی نماز کے بعد عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے طلاق لے دیں شوہر سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، پوچھا، اس سے کہا اللہ کے رسول اس کے پاس بس ایک پھندنا ہے اور میری اس سے تسلی نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو کہا کہ طلاق دے، خود نہیں فرمایا کہ آزاد نہ. اللہ نے جس چیز کو میثاقاً غلیظا کہا ہے نا، بڑا پکا عہد، اس کے لیے بڑے ٹھوس دلائل ہونے چاہیے کہ اس نکاح کو توڑیں. اور جو نظام آپ لا رہے ہیں کہ ہر ایک کھلا کر لے اور ہر ایک کو طلاق دیے بغیر دوسری شادی کر لو، یہ 10-15 سال میں جو صورتحال بنے گی اس وقت مزہ چکھنا ہوگا. ہم تو ہوئے دقیانوسی، ہم تو ہوئے پرانے زمانے کے. عورتوں کو انگلش پڑھانے کی سب سے زیادہ مخالفت جنہوں نے کی تھی یہ علامہ اقبال. انہیں کیوں نہیں برا کہتے؟ مولوی رہ گئے ہیں. علامہ اقبال نے فرمایا، ہم آپ کو سنا دیتے ہیں، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ، یہ ڈرامہ دکھلائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. یہ 1935 میں کہا تھا، 90 سال پہلے.
اب ٹھنڈے ہوئے ہو، اب پتہ چلا ہے کہ انگریزی نظام تعلیم کا کیا حال ہوا ہے، مولوی خراب تھے۔ جوش تھا نا جوانی کا اور زہد کا، شادی ہوئی، بیوی کو طلاق دے کے نکل گیا۔ ہوتے ہیں ایسے بھی خبتی پاگل، دین کو بدنام کرنے والے۔ اسے کہا نہ دو طلاق، کہنے لگا تم دنیا ہو، اچھا خاصا تہجد پڑھتا تھا، اب تمہاری وجہ سے تہجد گئی۔ اسے کہا نہ دو طلاق، میں اپنے میکے میں چلی جاؤں طلاق میں۔ چلا گیا دے کے۔ ایک عرصے کے بعد جب وہ بوڑھی ہو گئی، ایک بیٹا ہو گیا، مدت گزر گئی، آیا اور در در بھیک مانگ رہا تھا۔ ان کا دروازہ کٹکھٹایا تو عورت نے تاڑ لیا کہ وہی ہے۔ اس نے شربت وغیرہ بنا کے بھیجا اور دیکھا کہ سارا ایک گٹھڑ کمر پہ لاد کے چل رہا ہے۔ تھی سمجھدار تو اس نے آ کے پردے سے پوچھا کہ شربت بنایا آپ کے لیے، گلاس ہوگا؟ اس کا ہاں کیوں نہیں۔ کھولا گٹھڑ تو دنیا جہان کی چیزیں بھری ہوئی۔ اس سے اپنا گلاس مٹی کا دیا، اس سے شربت ڈال دیا۔ پھر اس نے کہا کہ روٹی بھی پک گئی ہے، مناسب سمجھے تو کھانا کھا لی، کوئی پلیٹ ہوگی، اس نے 2-4 پلیٹیں بھی نکال دی۔ پھر اس نے کہا دسترخوان ہوگا، اس کا ہاں یہ بھی ہے، دسترخوان بھی ہے۔ غرض وہ ایک ایک چیز نکلواتی گئی اور پھر وہ دروازہ کھول کے باہر آ گئی اور اسے دے مارے سارے برتن زمین پہ، اور اس کا بعد وقت ایک میں ہی دنیا تھی، یہ دنیا نہ تھی۔ جس دنیا کو تم اپنی کمر پہ لادے پھرتے ہو، یہ خدا کی راہ میں حجاب نہ بنی، ایک میں ہی تھی حجاب بنی، شرم نہ آئی تمہیں؟ تو اس لیے جو دین میں ولیعذ باللہ خبتی قسم کے لوگ بھی آ جاتے ہیں نا، وہ اپنے دین کو، خدا کے دین کو بدنام کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ تنسیخ نکاح میں دیکھا جائے، وگرنہ جس طرح آج کل عدالتیں حکم دے رہی ہیں، عورتیں ججز بنی ہوئی ہیں اور فیصلے اس طرح ہو رہے ہیں، اور پہلے شوہر سے طلاق کے بغیر دوسری، صبر کرو 15-20 سال، پھر دیکھو کہ کیا ہو۔ آپ نے دیکھا نہیں بنگلہ دیش، آپ نے نیپال نہیں دیکھا، آپ نے ہندوستان اس زمانے میں نہیں دیکھا جو اندرا گاندھی کے فوراً بعد کا زمانہ تھا۔ ہم نے دیکھا ہے، ہم جانتے ہیں، ہم نے کئی مرتبہ اللہ سے پناہ مانگی کہ یا اللہ جو ہندوستان میں غربت ہے، خدا بندہ دنیا میں کسی کو نہ دکھائے۔ بنگلہ دیش مہینہ 1.5 مہینہ رہے تو ہندوستان پھر غنیمت نظر آیا۔ نیپال گئے تو حیران رہ گئے کہ یا اللہ اتنی پست حالت، اس طرح انسان جیتے ہیں کہ جانور جیتے۔ آج ہمارا ملک ان تینوں ممالک سے پست ہے۔ انڈیا میں یو پی اور سی پی سے کم معاشرت ہے ہمارے یہاں، ہم برباد حال ہوئے ہوئے۔ صرف 2 چیزوں میں اضافہ ہوگا۔ ملک کو کیوں توڑنا ہے؟ کوئی پاگل ہے جو کسی کنگلے ملک کو اپنے ذمے لے لے؟ حدود قائم ہے، ملک چلتا ہے، ٹھیک ہے، صرف 2 چیزوں میں اضافہ ہوگا اور ہم دیکھنے والے اس وقت نہیں ہوں گے۔ ایک، یہاں پر اتنی شدید غربت آ جائے گی کہ لوگ ترسیں گے کپڑا پہننے کو اور پانی کا ٹھنڈا گھونٹ پینے۔ اتنی شدید غربت آئے گی اور اتنا شدید جسم فروشی ہوگی کہ مرد کیا اور عورت کیا، وہ پیسے اس کے ذریعے کمائیں گے۔ یہ 2 چیزیں ہوں گی، اور یہ جو سامنے لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں نا، یہ ان بچوں کو پتہ نہیں ہے، جن بچوں نے دنیا کو دیکھا نہیں۔ خدا کی پناہ ہے ایسی صورت ہے۔